السلام علیکم پاکستان اور میرے دل میں بسنے والے میرے ہم وطنوں، ٹھیکیداروں کا ملک۔ مجھے کل ایک دوست نے کراچی کی ایک خاتون کا وزیر اعلیٰ سندھ کے نام خط بھجوایا۔ خاتون نے خط میں لکھا، میرے خامد انتہائی علیل ہیں، یہ ہفتے میں 3 بار ڈائلسس کراتے ہیں۔ ان کے ڈائلسس ماہانہ ٹیسٹوں، ادویات، انجیکشنز اور ڈاکٹروں کی فیسوں پر 1,75,000 روپے ماہانہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ ہماری دونوں بیٹیاں مل کر یہ اخراجات برداشت کرتی ہیں، لیکن اب ان کے بس کی بات بھی نہیں رہی۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مہربانی فرما کر میرے خامد کے میڈیکل اخراجات کا کوئی مستقل بندوبست کر دیں۔ خاتون نے آخر میں لکھا، میرے خامد میرے گھر میں رہتے ہیں اور یہ گھر مجھے میری والدہ نے دیا تھا۔ یہ ایک عام سا خط تھا۔ ملک میں روز ہزاروں لوگ اس قسم کے خط لکھتے ہیں اور حکومت سے امداد مانگتے ہیں۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، لیکن یہ خط اس کے باوجود غیر معمولی ہے۔ پوچھیے کیوں؟ کیونکہ یہ درخواست کسی عام خاتون نے نہیں کی۔ یہ خط پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کی بہو در لیاقت علی خان نے لکھا تھا، اور جس مریض کے لیے امداد مانگی جا رہی ہے اس کا نام اکبر علی خان ہے، اور یہ لیاقت علی خان اور بیگم رانا لیاقت علی کا بیٹا ہے۔ ہمارے ملک میں شاید بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ لیاقت علی خان کرنال کے بہت بڑے جاگیردار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی جاگیر میں ریلوے اسٹیشن تھا، ان کے کھیت اور باغات میلوں تک پھیلے تھے۔ وہ 1918 میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے گئے تھے۔ وکالت شروع کی تو وہ چند برسوں میں ہندوستان کے بڑے وکلاء میں شمار ہونے لگے۔ 1923 میں سیاست میں آئے اور 1926 میں انگریز دور میں UP اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے۔ مسلم لیگ جوائن کی تو قائد اعظم کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر بن گئے۔ 1947 میں پاکستان آئے تو اپنی ساری زمین جائیداد، روپیہ پیسہ، حتیٰ کہ کپڑے تک بھارت چھوڑ آئے اور کراچی میں جائیداد کا کسی قسم کا کلیم نہ کیا۔ اس سرزمین سے 1 انچ زمین نہ لی۔ وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ وہ اگر چاہتے تو آدھا کراچی، لاہور اور راولپنڈی ان کا ہوتا۔ وہ اگر دہلی اور ممبئی کے گھروں کا کلیم ہی لے لیتے تو ان کا خاندان آج ارب پتی ہوتا۔ لیکن اس درویش صفت انسان نے ملک کو اپنا سب کچھ دے دیا، لیکن بدلے میں لیا کچھ نہیں۔ ان کی بیگم اپنے زمانے کی انتہائی خوبصورت، مہذب اور پڑھی لکھی خاتون تھیں۔ وہ برٹش آرمی کے انگریز میجر جنرل ڈینیل پینٹ کی بیٹی تھیں۔ والدہ برہمن تھیں۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور گوکھلے میموریل اسکول کلکتہ میں پڑھانا شروع کر دیا۔ 1931 میں MA کیا اور دہلی میں پروفیسر بن گئیں۔ ان کا نام شیلا آئرن پینٹ تھا۔ 1932 میں اسلام قبول کیا۔ خان لیاقت علی خان سے شادی کی اور شیلا سے بیگم رانا لیاقت علی خان بن گئیں۔ ان کے 2 بیٹے تھے، اکبر علی خان اور اشرف علی خان۔ یہ دونوں سعادت مند بھی تھے اور عزت دار بھی۔ لیاقت علی خان اور رانا لیاقت علی خان نے جوانی فراوانی میں گزاری تھی۔ دنیا جہان کی نعمتیں ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑی رہتی تھیں، لیکن یہ لوگ جب پاکستان آئے تو یہ خالی ہاتھ تھے۔ کراچی میں خان لیاقت علی خان کے نام پر ہزاروں ایکڑ پر لیاقت آباد کا سیکٹر بنا، لیکن اس میں بھی خان لیاقت علی خان نے 1 انچ زمین نہیں لی۔ یہ جب 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں سید اکبر کی گولی کا نشانہ بنے اور ان کی اچکن اتاری گئی تو پتہ چلا ملک کے پہلے وزیر اعظم نے شیروانی کے نیچے کرتا نہیں پہنا ہوا تھا، بنیان تھی اور وہ بھی پھٹی ہوئی تھی۔ گھر میں کپڑوں کے صرف 3 جوڑے اور 2 جوتے تھے۔ اکاؤنٹ میں چند 100 روپے تھے۔ بیگم اور بچے وزیر اعظم ہاؤس میں رہتے تھے۔ بقول بیگم رانا لیاقت علی خان کے وزیر اعظم ہاؤس کا چینی کا کوٹا نواب صاحب نے اتنا کم رکھوایا تھا کہ مہینے کے 15 تاریخ تک چینی ختم ہو جاتی تھی اور ہمارے علاوہ آنے والے مہمانوں کو بھی پھیکی چائے پینی پڑتی تھی۔ نواب صاحب قبل از شہادت اپنے کریانہ فروش کے علاوہ اپنے درزی حمید کے بھی قرضدار تھے۔ خواجہ ناظم الدین نئے وزیر اعظم بن گئے۔
یہ اس گھر میں آئے تو پتہ چلا کہ لیاقت علی خان کی فیملی کے لیے پورے ملک میں کوئی گھر موجود نہیں۔ سوال اٹھا یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ لہٰذا خواجہ ناظم الدین نے بیگم رانا لیاقت علی خان کو ہالینڈ میں سفیر بنا کر بھیج دیا۔ بیگم رانا ہالینڈ، پھر اٹلی اور آخر میں تیونس میں سفیر رہیں۔ یہ واپس آئیں تو ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں گورنر سندھ بنا دیا۔ یہ پاکستان کی پہلی خاتون چانسلر بھی رہیں۔ یہ کراچی یونیورسٹی کے چانسلر تھیں۔ آپ اپوا سے لے کر پاکستان نیشنل ویمن گارڈز، پاکستان وومن ریزرو، پاکستان کاٹیج انڈسٹریز شاپ، ماڈل کالونی برائے کرافٹس، گلرانا نصرت انڈسٹری سینٹر، کمیونٹی سینٹر یا پھر فیڈریشن آف یونیورسٹی وومن اور انٹرنیشنل وومن تک ملک میں خواتین کا کوئی ادارہ دیکھ لیں، آپ کو خواتین سے متعلقہ ہر بڑے ادارے کے پیچھے بیگم رانا لیاقت علی خان ملیں گی۔ یہ جب ہالینڈ میں سفیر تھیں تو ہالینڈ کی ملکہ جولیانا ان کی دوست بن گئیں۔ یہ دونوں خواتین اس وقت پورے یورپ میں مشہور تھیں۔ بیگم رانا لیاقت تاش کے کھیل برج کی بہت بڑی ایکسپرٹ تھیں۔ یہ روزانہ ملکہ کے ساتھ برج کھیلتی تھیں۔ ایک دن ملکہ جولیانا نے بیگم رانا کے ساتھ شرط لگائی، اگر آج کی بازی جیت گئیں تو میں تمہیں اپنا ایک محل گفٹ کر دوں گی۔ بازی شروع ہوئی اور بیگم رانا لیاقت علی خان جیت گئیں۔ ملکہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنا ایک محل رانا لیاقت علی خان کو دے دیا اور بیگم صاحبہ نے یہ محل حکومت پاکستان کے لیے وقف کر دیا۔ کیا بات ہے! آج بھی ہالینڈ میں پاکستان کا سفارت خانہ اسی محل میں قائم ہے۔ یہ 1990 میں کراچی میں فوت ہوئیں اور انہیں مزار قائد پر خان لیاقت علی خان کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن یہ خان لیاقت علی خان وہ اپنی اولاد کے لیے کوئی زمین جائیداد چھوڑ کر نہیں گئے اور آج ان کے صاحبزادے اکبر علی خان اپنی بیگم در لیاقت کے گھر میں رہتے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی بیگم اپنے بیمار خامد کے علاج کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھنے پر مجبور ہیں۔ ملک کے پہلے وزیر اعظم کے صاحبزادے اور بہو پر ہر ماہ 1,75,000 روپے افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ خان لیاقت علی خان کے ملک میں اپنے ڈائلسس کا خرچ پورا نہیں کر سکتے۔ یہ ملک ان لوگوں کا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو میلوں پر پھیلی جاگیریں چھوڑ کر اس ملک میں آئے اور پھر پھٹی ہوئی بنیان کے ساتھ دفن ہوئے۔ یہ ملک راجہ صاحب محمود آباد جیسے لوگوں کا ملک تھا۔ وہ محمود آباد کی ریاست کے راجہ تھے۔ پوری زندگی اپنی رقم سے مسلم لیگ چلائی۔ پاکستان بنا تو کراچی آ گئے اور حکومت سے کوئی گھر کارخانہ اور زمین نہیں لی۔ ملک میں جب سیاسی افراتفری پھیلی، مارشل لا لگا تو یہ مایوس ہو گئے اور چپ چاپ اٹھے، بیگ اٹھایا اور لندن جا بسے۔ راجہ صاحب محمود آباد کا 1973 میں لندن میں انتقال ہوا۔ وہ انتقال سے قبل ہر ملنے والے سے کہتے تھے، میں پوری زندگی جن انگریزوں سے لڑتا رہا وہ مجھے آخر میں انہی انگریزوں کے گھر میں پناہ لینا پڑ گئی اور میں آج ان کی مہربانی سے اپنا آخری وقت عزت کے ساتھ گزار رہا ہوں۔ یہ سردار عبدالرب نشتر، مولوی فضل حق، حسین شہید سہروردی اور خواجہ ناظم الدین کا ملک تھا۔ یہ لوگ ملک بننے سے قبل کروڑ بلکہ ارب پتی تھے، لیکن وہ اس ملک میں آئے، غربت میں زندگی گزاری اور پھر ان کی اولادیں اکبر علی خان کی طرح علاج اور چھت کو ترستی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جب ان کے ارد گرد 1700 ایکڑ کا رائیون بھی بن گیا، کراچی کا بلاول ہاؤس 64 عمارتیں ہضم کرنے کے باوجود بھی نامکمل رہا۔ آپ المیہ دیکھیے، آج اس ملک میں قائد اعظم کے رشتہ دار چھت، علاج اور سواری کو ترس رہے ہیں۔ خان لیاقت علی خان کی بہو وزیر اعلیٰ کو لیاقت علی خان کے صاحبزادے کے لیے 1,75,000 روپے کی امداد کی درخواست کر رہی ہے۔ راجہ صاحب محمود آباد ان انگریزوں کے قبرستان میں مدفون ہیں جن سے لڑ کر انہوں نے پاکستان حاصل کیا تھا۔ حسین شہید سہروردی بیروت میں لیٹے ہیں۔ خواجہ ناظم الدین کی آل اولاد تاریخ کے صفحات میں گم ہو گئی۔ مولوی فضل حق عبرت کی نشانی بن کر ڈھاکہ میں دفن ہو گئے اور محمد علی بوگرا ملک چھوڑ کر بوگرا گئے اور چپ چاپ وہاں انتقال کر گئے، جبکہ ملک کے ٹھیکیدار آج بھی چینی
آٹے اور LNG سے ایک مہینے میں 400 ارب روپے کما لیتے ہیں۔ آج لیاقت علی خان کی بہو اس ملک میں پوچھ رہی ہے، کیا یہ ملک ان ٹھیکے داروں کے لیے بنا تھا؟ کیا لیاقت علی خان جیسے لوگوں نے یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ ان کے ابن نواب بچے علاج کو ترستے رہے، جبکہ آج کی حکمران اور ان کے چیلے چھوٹے چھوٹے منصوبوں سے اربوں کما رہے ہیں؟ یہ ہے آج کا پاکستان میرے پاکستانیوں، ٹھیکے داروں کا ملک۔ ٹھیکے دار مفادات کے حمام میں ننگے نہا رہے ہیں۔ یہ ایک رات میں وفاداری بدل کر صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، جبکہ مالک اور ان کی اولادیں علاج اور عزت کو ترستی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ ملک کے مالکوں کے بچے ڈائلسس کا خرچہ برداشت نہیں کر پا رہے، جبکہ وزیر صحت ادویات کی قیمت بڑھا کر 3-4 ارب روپے جیب میں ڈالتے ہیں اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل بن جاتے ہیں۔ کیا بات ہے! ہمیں شاید من حیث القوم انہی احسان فراموشیوں کی سزا مل رہی ہے۔ میرے ہم وطنوں، ہم شاید اسی لیے پوری دنیا سے جوتے کھا رہے ہیں۔ یہ کالم یہاں آ کر ختم ہوتا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ جن لوگوں نے ملک بنایا، انہوں نے اس کے بنانے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ قائد اعظم سے جب پاکستان کی بابت سوال کیا گیا تو قائد اعظم کا جواب تھا کہ پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پر ہوگا، جہاں اسلام کے آفاقی اصولوں کو نافذ کیا جائے گا۔ ان تمام افراد کو اس ملک میں ذلیل و رسوا بھی کیا گیا، جیسا کہ مجیب الرحمان، محترمہ فاطمہ جناح، حسین شہید سہروردی وغیرہ۔ ان تمام بانیان پاکستان کے مقاصد نیک تھے، لیکن اس ملک کی اشرافیہ نے جو حشر ان کے پاکستان کا کیا، اس کی ذمہ دار پاکستان کی اشرافیہ ہے، بانیان پاکستان نہیں۔ اگر ان کے اصولوں اور طور طریقوں پہ چلا جاتا تو پاکستان کا یہ حشر نہیں ہوتا۔ میں اپنی قوم کے لیے بہت سے سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جواب ڈھونڈیے اور اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوئیے، اور جن لوگوں نے پاکستان بنایا ان کا نام روشن کیجیے اور آنے والی نسلوں کی زندگی بدلیے۔ بہت سوچنے کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے۔ پاکستان زندہ باد، میری قوم زندہ باد، اور پاکستان کے بانیان، تمام بانیان زندہ باد۔ رب رکھا۔